یہ اللہ کی پکار اور تمام تر فریادوں کو سننے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، جو بندے کی پکار بھی سنتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، چاہے کوئی سبب نہ دکھائی دے رہا ہو۔ وہی ہے جو غموں سے نجات دیتا ہے۔ جب انسان کے تمام دنیاوی اسباب منقطع ہو جائیں، جب انسان کے سارے ہیلے عاجز رہ جائیں، جب انسان کے تمام مادی وسائل بے حقیقت ہو جائیں، تو وہ اطمینان، راحت، سکون اور امن کی تلاش میں براہ راست اپنے خالق اور باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تاکہ جو چیز وہ انسانوں سے نہیں پا سکا، اپنے خالق حقیقی سے حاصل کر لے۔ چنانچہ اس کی مراد کیوں پوری نہ ہوگی، جبکہ وہ ایک ایسی عظیم ذات کی طرف لپکا ہے جو سب کا پروردگار، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بے نیاز اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ یہی عظیم روحانی عبادت دعا کہلاتی ہے، جس کے ذریعہ انسان اپنے پروردگار کی عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ سمندر میں بحری جہاز بڑے آرام و سکون سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سمندر میں تلاطم برپا ہوتا ہے۔ موجیں اٹھتی ہیں، ہوائیں زور زور سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جہاز ڈگمگانے لگتے ہیں۔ خوف طاری ہوتا ہے، مسافروں کے دل دہل جاتے ہیں، تو جہاز کے مسافر اور عملہ بے اختیار کہتے ہیں، یہ اللہ۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتے ہیں، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، ان کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یہ اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے، یہ اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود ہو جائیں اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگوں کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور ایک دلنشیں آواز آتی ہے، یہ اللہ۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے، رنج اور الم سے دم گھٹنے لگے، تو پھر ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتی ہے۔ وہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، جو رب ہے تمام تر آسمانوں اور زمینوں کا۔ دعائے غم میں ہاتھ اسی کی طرف اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں فریاد اسی سے کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے، قلب اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ یہ اللہ، تیرا نام کتنا پیارا ہے۔